بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میگزین کے معزز ویورز، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حیض کے بارے میں۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر آتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم، کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ حالت حیض میں عورت کے کپڑے جسم دونوں پاک ہوتے ہیں۔ جسم میں بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہاتھ پاک ہیں، عورت اگر آٹا گوندنا چاہے تو آٹا ہاتھ سے ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کسی چیز کو چھوئے تو وہ ناپاک نہیں ہوگی۔ حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حالت حیض میں صحبت کرنا منع ہے۔ غسل سے پہلے حیض والی عورت سے صحبت کرنا منع ہے، چاہے ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ۔ دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار 4 گرام سونا ہے، لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار 2 گرام سونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت کو دبر کے راستے سے صحبت کرے، عملے قوم لوط کی طرح یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے آئے، تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حائضہ طواف کے علاوہ سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہیں۔ باقی مناسک حج جیسا کہ احرام پہننا، عرفات جانا، مینا جانا، شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ تمام چیزیں کر سکتی ہیں، لیکن طواف نہیں ہو سکتا۔ حائضہ عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خواہ سورج غروب ہونے سے 1 لمحہ ہی پہلے کیوں نہ ہو۔ حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے اور کھانا پینا جائز ہے، البتہ روزے کی قضا ضروری ہے۔ حائضہ کے لیے روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں۔ اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر غسل کر سکتی ہے۔ کپڑوں پر حیض کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ حائضہ کا مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی ہے۔ حالت حیض میں تسبیح پڑھنا جائز ہے۔ حیض سے فارغ ہونے کے بعد اگر خاکی یا پیلا پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔